سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت کے حوالے سے فرماتے تھے، فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرو، پھر لوگوں کو نصیحت کرو، اپنے آپ کو سنوارو، پھر لوگوں تک وہ بات پہنچاؤ کہ کوئی شخص اگر نابینا ہو تو کسی کی رہنمائی وہ کیسے کر سکتا ہے؟ گویا کہ خود جو نیکی کا حکم دے، دوسروں کو نیکی کا حکم دے، خود نہ کرے، تو ایسا شخص، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی نابینا ہے اور دوسرے کی رہنمائی کرنے چلا ہے، خود تو دیکھ نہیں رہا، دوسرے کو راہ دکھانے چلا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرو، پھر لوگوں کو نصیحت کرو۔ یہ آپ کی تعلیم بڑی خوبصورت۔ پھر آپ کی جو بھی تعلیمات ہیں، آپ کے جتنے بھی خطبے ہیں، آپ نے جتنے بھی واعظ فرمائے، ہر واعظ کے اندر، ہر نصیحت کے اندر زہد و تقویٰ کی باتیں، ہر نصیحت کے اندر علم کی باتیں، ہر ایک چیز کے اندر، ہر نشست کے اندر اخلاص کی باتیں، خوف خدا کی باتیں، پوری جو ہے وہ آپ کے خطبات کی ایک کتاب موجود ہے الفتح الربانی، اس میں آپ اس کو پڑھیں، اس میں آپ کی اتنی شاندار تعلیمات ہے کہ پڑھ کر انسان سوچ لیتا ہے کہ ہاں انہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا اور انہوں نے زندگی کے مقصد کو پایا، اور پھر لوگوں کو اللہ والا بنانے کے لیے انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ سے باہر ہے، یہ اللہ والے قابل اعتراض تو نہیں ہے، ان پر لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ انہوں نے زندگی تو شریعت کے مطابق گزاری۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، زندگی آپ کی کیسی تھی؟ آپ دنیا داروں سے، بادشاہوں سے نہیں ملتے تھے، لیکن آپ غریبوں کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، ان کی دعوت قبول کرتے تھے۔ آپ مریضوں کی عیادت کو جایا کرتے تھے، جو سرکار اسلام کی حدیث کے مطابق جو ہے مسلمانوں پر جو حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مریضوں کی عیادت۔ آپ کثرت سے مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ آپ مریضوں کی عیادت کرتے اور پھر اس چیز کو کہتے کہ مریضوں کی عیادت کے لیے جایا کرو اور قبرستان جایا کرو، کہ مریضوں کی عیادت اور قبرستان جانا یہ تمہیں آخرت کی طرف مائل کرتا ہے، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ آپ کی زندگی یہ ہے، آپ کی تعلیمات یہ ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ کی عمل، آپ کا مجاہدہ، آپ کی ریاضتیں، آپ کی عبادتیں، آپ کا تقویٰ، آپ کی خوبصورت تعلیمات، کوئی ایسی چیز نہیں آپ کی زندگی کے اندر کہ جس کو رکھتے ہوئے آپ کی شخصیت پر اعتراض کیا جائے، آپ کی ذات پر کوئی بات کی جائے۔ یعنی اتنے پاکیزہ لوگ کہ جن کے بارے میں جو ہے آتا ہے، آپ نے خود اپنے بارے میں اس چیز کو بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے بغداد کے شاہراہوں کے اندر، یہ جو آپ نے خلوت کا کہا نا کہ انسان علم سیکھے پھر تنہا ہو جائے، لوگوں سے کٹ جائے، اپنے آپ کو سنوارتا رہے، پھر سنور کر پھر لوگوں کے پاس آئے۔ پتہ ہے اس پر خود عمل کیسا کیا، کتنا عمل کیا سرکار غوث اعظم نے؟ آپ فرماتے ہیں 25 سال میں نے بغداد کے شاہراہوں کے اندر تنہائی میں اللہ کی عبادت میں گزارے، 25 سال۔ فرماتے ہیں اس انداز میں گزارے کہ دنیا داروں میں سے، دنیا والوں میں سے نہ مجھے کوئی جانتا تھا، نہ میں کسی کو جانتا تھا۔ یعنی مجھے دنیا داروں کی فکر نہیں تھی، دنیا والے مجھے نہیں پہچانتے تھے، میں نے اپنے آپ کو سب سے جدا کر کے رکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ اللہ کی عبادت کی غرض سے۔ تو یہ آپ کی عبادات ہیں۔ 25 سال بغداد کے شاہراہوں کے اندر آپ نے اس طرح گزارے۔ پھر جب آپ علم حاصل کر رہے تھے تو دوران طالب علمی آپ نے بڑی مشقتیں دیکھی، آپ نے بڑے مجاہدے کیے، آپ نے بڑی پریشانیاں دیکھی، یہاں تک کہ ایک مرحلے پر آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں پتے کھا کر گزارا کیا کرتا تھا۔ جنہوں نے زندگی ایسی گزاری ہو کہ علم کی راہ میں ایسی مشقتیں دیکھی کہ پتے کھا کر گزارے کیے ہو، فرماتے ہیں میں کسی کو کھاتا ہوا دیکھتا میری زبان جو ہے وہ باہر نکل آتی۔ آپ فرماتے ہیں بالآخر میں جو ہے وہ نڈھال ہو کر گر پڑا، میں سنبھلا تو کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ پیٹ میں چلا جائے، میں کسریٰ کے کھنڈہرات میں گیا کہ وہ کسریٰ جو بادشاہ گزرا تو اب جو ہے وہاں اس کے جو کھنڈہرات تھے وہ تو ختم ہو گیا وہ سلسلہ، ان کھنڈہرات کے اندر جو ہے مجھے کچھ جو ہے بچی کچھ چیزیں اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں گری پڑی، اسی کو میں جو ہے وہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ گیا کسریٰ کے کھنڈہرات میں تو مجھ سے پہلے 70 اولیاء پہلے سے موجود تھے، اسی رزق کی تلاش میں۔ اولیاء اللہ نے یوں زندگی گزاری
اور آج ہم اپنا 2 ٹائم پیٹ بھر کر ولیوں پر اعتراض کرتے ہیں. آج جو ہے وہ ہم اپنے پیٹ میں جو ہے وہ طرح طرح کی غذائیں ڈال کر اپنی خواہشات کو پورا کر کے ہم ان اولیاء پہ باتیں کرتے ہیں. یہ دوستوں ان کی زندگیاں بڑی شاندار گزری ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. علم دین کی راہ میں آپ یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں, آپ بھوکے ہیں. کسرا کے کھنڈرات کے اندر کہتے ہیں 70 درویش مجھ سے پہلے موجود تھے, وہ تلاش میں لگے ہوئے تھے, تو میں وہاں رکا بھی نہیں, واپس آ گیا کہ انہی کا حق ہے, کچھ ملتا ہے تو ان کو مل جائے. یہ ہے خودداری. آپ وہاں سے جب واپس آئے تو آپ کی والدہ چونکہ آپ کے لیے کچھ بھیجا کرتی تھی مہینے کا اشرفیاں پیسوں کی صورت میں, اب وہ جو جن کے ساتھ وہ بھیجی تو پہلے تو بڑا مشکل تھا تلاش کرنا, کسی کو دیکھنا. اب دور حاضر میں تو بڑا آسان ہو گیا ہے, بڑی سہولیات ہو گئی ہے. جو شخص آپ کی والدہ سے آپ کے لیے اشرفیاں لے کر آیا تھا وہ آپ کی تلاش میں خود اس کی حالت غیر ہو گئی, وہ خود بیچارہ جو ہے وہ بھوک کی حالت میں آ گیا, اس کا اپنا جو ہے وہ جو ساز و سامان تھا وہ بھی کم پڑ گیا سرکار غوث اعظم کی تلاش میں. اور پھر جو ہے یہاں تک کہ انہی اشرفیوں میں سے جو سرکار غوث اعظم کی والدہ نے بھیجی آپ کے لیے, اس کے ہاتھ اسی میں سے اس نے جو ہے وہ کچھ روٹی خریدی, گوشت خریدا اور جو ہے وہ کھا رہا تھا ایک جگہ پہ بیٹھ کے. تو سرکار غوث اعظم وہاں کسرا کے کھنڈرات سے واپس آئے, اس شخص کو کھاتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی اللہ والا تھا. اس نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ بھی آئیں میرے ساتھ کھا لیں. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ میں ہو لیا, اس کے ساتھ میں نے کھانا کھایا. باتوں میں اس نے جو ہے جب بات کی کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں بغداد سے, اور عبد القادر جیلانی کی والدہ نے میرے ہاتھ اشرفیاں بھجوائی ہیں, میں ان کو تلاش کر رہا ہوں, کافی وقت لگ گیا. تو سرکار غوث اعظم نے کہا کہ جب انہوں نے یہ سارے معاملات بتائے کہ میں نے کہا میں ہی عبد القادر ہوں, کہتے ہیں اس شخص نے اشرفیاں میرے حوالے کر دی, پھر مجھ سے معذرت کی کہ میں خود بھوکا تھا, آپ کی جو اشرفیاں تھیں اسی میں سے میں نے کھانا خریدا, یہ آپ کی اشرفیوں کا ہے, آپ کی اجازت کے بغیر میں کیا, میں خود مجبور تھا, آپ مجھے معاف کر دیں. تو غوث اعظم نے کہا کہ اس میں معافی تلافی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ آپ کا حق تھا, آپ کے لیے مباح ہے, آپ کے لیے جائز ہے. اور غوث اعظم جو آپ کے لیے وہ 1 مہینے کی اشرفیاں آئی تھی جو والدہ نے آپ کی خاطر بھیجی, یہاں آپ نے بھوک والی زندگی گزاری, پتے کھا کر زندگی جو ہے وہ گزارا کر رہے تھے, کسرا کے کھنڈرات کے اندر تلاش میں گئے کہ کچھ مل جائے. جب اشرفیاں ملی تو پتہ ہے غوث اعظم نے کیا کیا, غوث اعظم پھر کسرا کے کھنڈرات کی طرف واپس گئے. وہ جو 70 درویش تھے نا, وہ اشرفیاں جا کر ان میں تقسیم کر دی, اور کچھ اشرفیاں باقی رہی, اس کا کھانا خریدا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا. خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے فیاض ہیں آقا کے گھرانے والے, جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر, علم دین کی خاطر اتنی مشقتیں برداشت کی, اتنی پاکیزہ زندگیاں گزاری. مجھے بتائیے کہ ایسے اولیاء کاملین پر اعتراض کرنا اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ ایسے اولیاء کاملین کو یہ کہنا کہ بابے کوئی شے نہیں, کوئی بات بنتی ہے؟